جی السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں نے دیکھی ایک مووی اور اس مووی کا نام ہے ڈنکی. ڈنکی اگر آپ نہیں جانتے تو شاہ رخ خان کی آئی ہوئی ایک مووی ہے، اور یہ مووی ان لوگوں کے حوالے سے ہیں. یہ ایک مووی نہیں ہے، یہ ایک ہر ایک فیملی کی کہانی ہے، اور اس جوان بیٹے کی سٹوری ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر دکھانے کا ایک عزم رکھتا ہے. اس کی خواہش ہوتی کہ میرا بھائی، میرے گھر والے، میرے سسٹر، میرے ماں باپ جو بھی ہے وہ سکون کی زندگی گزارے، اور اس خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، میرے اس راستے میں کتنے خطرات ہیں، اور جب میں پہنچوں گا تو کیا میرے لیے وہاں پر جگہ بھی ہوگی، کیا میرے لیے پول کے راستے بنے ہوں گے یا کانٹوں پہ مجھے چلنا پڑے گا. وہ ان انجام کا نہیں سوچتا، بلکہ وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو میں اپنے گھر والوں کے لیے سکون کی زندگی تلاش کروں گا. اسے پتہ ہے کہ جب میں وہاں پہ رہوں گا تو میری زندگی کیسی ہوگی. اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جب وہاں رہوں گا تو کیا میرے لیے اوڑھنے اور بچھونے کے لیے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. بٹ اس کا ایک مضبوط عزم ہوتا ہے کہ میرے گھر والے، مجھے اپنے گھر والوں کے کچھ کرنا ہے، مجھے ان کی زندگی بدلنی ہے، میرے بھائی کی پڑھائی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ کا میں سہارا بنوں گا، میری سسٹر کی شادی ہوگی، دھوم دھام سے ہوگی، عزت سے ہوگی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری لائف کیسی ہوگی. اس نے یہ کبھی بھی اپنی کمزوری یہ نہیں بنایا کہ میں اپنے گھر سے دور رہوں گا، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانا، چائے پینا، ناشتہ پراٹھا، اپنے سسٹروں کے لاڈ پیار میں پلا ہوا بڑا جو بچہ ہوتا ہے، اس نے کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ پرواہ کرتا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کا. یہ کہانی ایک مووی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک گھر کی کہانی ہے، اور ہر ایک فیملی میں ایک ایسا کمال کا بندہ موجود ہوتا ہے جو کہ سب سے پرے ہو کر، اپنے فائدے سے پرے ہو کر، دور ہو کر اپنے گھر والوں کا سوچتا ہے. وہ کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا. وہ پہلے سوچتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے بعد اگر اسے چانس ملتا ہے تو چلو پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے، اپنے کوئی اچھا سا اسمارٹ فون خریدتا ہے. وہ اپنی نیند تک پوری نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو اوور ٹائم کرنا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنا عرصہ یہاں پر رہوں، جتنا عرصہ میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مضبوطی سے یوٹیلائز کر سکوں، اس کا مجھے اچھا قسم کا معاوضہ ملے، تاکہ میں جب گھر جاؤں تو میرے گھر والے خوش ہو، میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو، کہ چلو میں جتنا عرصہ باہر رہا ہوں اس کا کم از کم فائدہ تو ہو گیا کہ میرے بھائی پڑھ گئے، کچھ کر گئے، سسٹر کی شادی ہو گئی اچھے طریقے سے، گھر والے خوش ہیں، اچھا خوراک مل رہا ہے، اچھا مکان میں رہ رہے ہیں، سکون کی زندگی کر رہے ہیں. اس کی ساری عمر اس بات پہ گزرتی ہے. وہ بہت کم سوچتا ہے اپنے بارے میں، اور یہ اس کی کمال ہے، اونچائی ہے، بڑا پن ہوتا ہے. یہ مووی صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ اتنا کمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کی خاطر. اور آئی تھنک ہمیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو لائف ہے وہ ہم کو نہیں پتہ. جس طرح آپ سوشل میڈیا پر جو بلاگرز ہوتے ہیں، جو یوٹیوبر ہوتے ہیں، ان کی لائف کتنی نارمل اور خوش باش ہوتی ہے، لیکن پیچھے کی کہانی آپ کو نہیں پتہ. سملرلی ان لوگوں کو بھی کہانی آپ کو نہیں پتہ. ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے گزرتی ہے. ان کے سونے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دوپہر کو سوئیں گے یا پھر رات کے 3 بجے سوئیں گے. ان کے نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائم کام کریں گے. وہ رات کو 3 بجے بھی کام کریں گے، اور دوپہر کو کھانے کے ٹائم پر بھی شاید وہ کام کریں گے. نہ ان کا اثر ہوتا ہے، نہ ان اثر میں اس کا گیم پلان ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی لطف اندوزی ہوتی ہے. وہ شاید کبھی مہینوں میں کوئی گیم وغیرہ کھیلے، کبھی رات کو نکل پڑے، بس یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. وہ بیچارے سالوں سے کام کرتے ہیں، سالوں تک وہ باہر ہوتے ہیں، بس کبھی کبھار وہ فون کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، وہ بھی بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید میرے رہنے سے یہاں پر
میرے گھر والوں کی زندگی بدل جائے گی، اور وہ بیچارہ یہی کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اس کے بچے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے پاپا آئیں گے اور میں اس سے ملوں گا، اور وہ اس کو بار بار یاد کرتے ہیں کہ میرے پاپا میرے پاپا. وہ اس انتظار میں ہوتے کہ اگر پاپا نہیں آتے تو شاید ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے، ہم وہاں ان کے ساتھ رہیں گے. اور جو بہترین بھائی ہوتا ہے، جو بہترین بیٹا ہوتا ہے، جو گھر کا بہترین کمال بندہ ہوتا ہے، جو کہ اتنی سختیاں برداشت کر کے اتنا دور جا چکا ہوتا ہے، اس کے منہ سے کبھی آپ ایک لفظ شکن تک نہیں سنو گے. یہ کمال کے بندے ہوتے ہیں، اور آئی تھنک ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. اگر آپ منہ سے جذبات شو نہیں کر سکتے تو چلو دل میں ایک عزت ہونی چاہیے. انسان ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ گھر پہ ہیں، آپ اپنے طرف سے ایسا کام کر سکتے ہو کہ چلو ان کا مداح ہو جائے کہ چلو آپ باہر نہیں گئے تو گھر پہ تو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو. تو میرے لیے ان تمام لوگوں کے لیے بہت رسپیکٹ ہے، بہت محبت ہے. یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں، اور بس I love them all. Love you too my bro.